رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے اور بڑی تیزی سے یہ مہینہ ہماری اور آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو سب سے اہم ہر مسلمان سمجھتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ زکوٰۃ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ روزے اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو اس مہینے میں سب سے عظیم مانی جاتی ہے، سب سے اہم مانی جاتی ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہی کامیابی پاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جس طریقے سے نماز کے بارے میں فلاح کی خوشخبری دی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے تعلق سے فرمایا کہ کامیابی ان کے ہاتھوں میں ہے، کامیابی ان کے مقدر میں ہے، جو ان کے مال میں جتنا حق ہے اتنا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ فرماتا ہے کہ متقی وہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس کو دیا، ہمیشہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری کمائی یا تمہاری محنت یا تمہاری خود کی چیز ہے، نہیں، اس نے یہ کہا جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی تو کیا کہا؟ جو ہم نے دیا۔ اس کے علاوہ یہ کہتا ہے تمہارا مال ہے، تمہاری کمائی ہے، لیکن اس کمائی سے مراد حرام کمائی ہوتی ہے۔ حرام کمائی کے بارے میں خدا کبھی یہ نہیں فرمائے گا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے دیو، کیونکہ حرام اس کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ یہ حرام اور جو ناجائز مال ہوتے ہیں وہ تو ہماری کوششوں سے اور ہماری محنتوں سے ہماری کمائی میں آتا ہے، ورنہ جو کچھ اللہ عطا فرماتا ہے صرف اور صرف حلال مال عطا فرماتا ہے، جائز مال عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی حرام کاروبار کر کے کامیاب ہے دنیاوی اعتبار سے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ اسے کامیاب کر رہا ہے تو اس کی یہ بیوقوفی ہے۔ اگر دولت کو کامیابی سمجھا جائے تو دنیا کا ہر انسان کامیاب نظر آئے گا، کیونکہ اللہ نے دولت کی وجہ سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، روزی بند کرتے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ ہم نے بارہا بتایا، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ لکھا کہ جب کسی سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں تیری دولت چھین لوں گا، تیرا مال چھین لوں گا، تیری روزی چھین لوں گا، نہیں، بس اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، اور بہت زیادہ وہ اپنی حرکتوں پر اٹل رہتا ہے تو ایمان کی دولت بھی چھن جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے والوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ لوگ متقی ہیں جو میرے دیے ہوئے میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، اور فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک و ستھرا بنا دو۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ مسلمانوں کی جو بھی مال ہیں اس میں سے صدقہ لو، یعنی جو زکوٰۃ ان کے مال میں نکلتا ہے وہ زکوٰۃ ان سے وصولا جائے۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو اس کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک جنگ صرف ان لوگوں سے ہوئی تھی جو زکوٰۃ نہیں دینے کی بات کر رہے تھے، زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، حالانکہ وہ مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، لیکن صدیق اکبر نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو جائے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آخری سانس تک ان سے کیا کروں گا؟ مقابلہ کروں گا اور زکوٰۃ وصول کر کے ہی رہوں گا۔
اور اس کے لیے باقاعدہ وہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی جنگ ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی صرف زکوٰۃ کے معاملے کو۔ کیوں؟ صدیق اکبر نے کہا کہ یہ اسلام کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، اس کے خلاف جو بھی جائے گا اس کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ ہم آج اس کو معمولی سمجھتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں، دل میں آیا تو نکال دیے، وہ بھی اگر 1000 نکالے ہیں تو 10 لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں کو اتنا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہا جاتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے، ہمیشہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز دو، خاص کر زکوٰۃ کے تعلق سے، تو اس طرح دو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، دائنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور یہاں دیتے ہیں تو پورے محلے کو خبر ہو جاتی ہے۔ اور حالات تو ایسے ہیں کہ پورے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں دوست پھیلے ہیں، تو وہاں تک بھی خبر پابے تو کتنا دیا، میں تو اتنا نکالا ہوں، بے تو کیا کرتا ہے یار، تجھے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نکالا ہے، خود نکالا ہے، دوست کو ڈانٹ رہا ہے، ڈانٹنا مقصد نہیں ہے، اپنی بڑائی بیان کرنا مقصد ہے کہ دیکھ تو نہیں نکالا میں نکالا ہوں، یہ اپنی حیثیت بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زکوٰۃ ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن جب ان کے زکوٰۃ کا حساب لیا جائے گا تو لسٹ میں کیا ہوگا کہ انہوں نے زکوٰۃ دیا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ دے کے اس کو اعلان کرنے والا یا اس کا احسان جتلانے والا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ اپنے صدقات و خیرات کو احسان کر کے اور کسی کو تکلیف دے کے ضائع مت کرو۔ تم نے دیا ہے، اپنے دل میں خیال کرو کہ ہم نے زکوٰۃ دیا، سامنے والے کو جس کو دے رہے ہو اس کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہو۔ زکوٰۃ کے لیے بس اتنی شرط ہے کہ تمہاری نیت ہونی چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، شریعت اس کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ ہم اس کو عیدی کے بہانے دے دیں، صدقات و خیرات کے بہانے دے دیں، کسی اور بہانے سے دے دیں، زکوٰۃ کی نیت ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے تو کروڑوں روپے بانٹ ڈالو، کروڑوں روپے بانٹ ڈالو، زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ میں شرط جو لگا دی گئی ہے وہ نیت کی شرط لگا دی گئی ہے۔ بہرحال صدقات دیے جائیں تو احسان کر کے اور تکلیف پہنچا کے، مطلب یہ احسان کسی کو دیا اور بعد میں اس پہ ارے یار میں نے تو تیری مدد کی تھی، ایسا کیا تھا تو اتنے مصیبت میں تھا، یہ احسان ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اب احسان جب جتلا دیا سامنے والے پر تو کیا ہوا، سب ضائع ہوگا۔ اور کسی کی مدد کیا اور بعد میں اسی کو تکلیف بھی دے رہا ہے، اس اعتبار سے کہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، مال میں آگے ہوں، میں تیری مدد کرتا ہوں، اس کو ستا رہا ہے تو اس کا مال برباد ہو جائے گا۔ جو کچھ دیا ہے وہ سب جتنے ثواب ملے تھے سب مٹا دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں زکوٰۃ کی کوئی لسٹ نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیتے جائیں، سامنے والا لیتا جائے، لیکن سامنے والے کو خبر بھی نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ یہ عیدی دے رہا ہے یا پھر اور کوئی چیز دے رہا ہے، بس نیت ہو جائے تو اللہ اسے پورا کرنے والا ہے۔ بہت ساری آیتیں آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کے تعلق سے بے شمار آیتیں قرآن مقدس میں ہیں۔ 3 آیتوں کا حصہ ہم نے پڑھا ہے اور 1-2 حدیث سناتا ہوں، پھر اصل مسائل پر انشاءاللہ، چونکہ زکوٰۃ کے مسائل میں کافی ڈیٹیلز ہیں، مجھے لگتا ہے کم سے کم 5-6 دن یا 10 دن تک تو جائے گا صرف زکوٰۃ کے مسائل میں، اگر ڈیٹیلز پہ بیان کریں گے تو کوشش کریں گے کہ جو ضروری مسائل ہے وہ آپ تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد جو ضرورت ہوگی اس کو بیان کیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال جو ہم نے حدیث جمعہ میں بیان کی تھی گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کر کے اس کی مطلب سمجھائی۔ یاد رکھیں یہی ہمارا مال جو آج ہم جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یہی مال سانپ بنے گا اور توق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور گلے میں جس کے وہ سانپ لٹکتا ہوگا وہ اس کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو اپنا مال رکھتے تو تھے، مالک نصاب تو تھے، لیکن اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ یہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری امتیں، ساری قومیں اور سارے انبیاء ہوں گے، اور ان کے بیچ میں یہ ایسی پہچان بنائی جائے گی توق ڈال کر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا گیا، دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے۔ سنتے جائیں، آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ، اس کی پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ عذاب ہے صرف اور صرف جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کا۔ کیا فرمایا گیا؟ وہی چاندی اور وہی سونا جو ہے وہ پگھلایا جائے گا اور پتھر بنایا جائے گا، پھر اس پتھر کو خوب آگ میں گرم کیا جائے گا، وہ بھی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اس سے وہ اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اس کے بازوؤں کو داغا جائے گا، اور اس طریقے سے اس کو سزائیں دی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ 50,000 سال گزر جائیں گے، لوگوں کا حساب و کتاب ہوتا رہے گا اور اس کو ادھر سزائیں ملتی رہیں گی۔ فرماتے ہیں کہ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی۔ جب اس کو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے مکمل عذاب مل جائے گا تو اب اس کا نام اعمال دیکھا جائے گا کہ اب اور نام اعمال دیکھو اس میں اس کے لیے نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے علاوہ صرف نیکیاں ہیں تو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی گناہ کیا ہوا ہے تو پھر الگ سے پھر اس گناہ کی سزا الگ دی جائے گی۔ اس طریقے سے سزائیں چلتی رہیں گی۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق نہیں ادا کرتا، خیر یہ پوری زکوٰۃ کی تفصیل ہے کہ اونٹ کی زکوٰۃ نہ دیا تو کیا حکم ہوگا، بکریوں کی زکوٰۃ نہ دیا تو کیا حکم ہوگا، اور پیسوں کی زکوٰۃ نہ دیا تو کیا حکم ہوگا۔ ایک حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ بنے، بہت غور سے سنیے گا، اس وقت اعراب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے، جو میں نے اشارہ دیا تھا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے ان پر جہاد کا حکم فرما دیا کہ ان کو سزائیں دی جائیں، اور سزائیں دینے کے بعد جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ان سے وصولا جائے گا۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم نے کہا ان سے آپ کیوں کر ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے میں مقابلہ کرتا رہوں یہاں تک کہ انہیں اللہ کا جو فرمان ہے اس پر اٹل کر دوں اور پھر زکوٰۃ ان سے لے لوں۔ بہت لمبی حدیث یہ بھی ہے، خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو اہمیت اسلام کے نزدیک ہے وہ کس لیے ہے؟ بھائی یہ تو سزائیں ہیں، لیکن زکوٰۃ کیوں کر اتنا زور دیا جاتا ہے زکوٰۃ پہ؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا اور فطرے کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اور پھر جو زکوٰۃ نکلتا ہے اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھوکا، کوئی غریب کبھی بھوکا سونے پائے، اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جو تم کماتے ہو اس میں سے نکالا کرو، تاکہ تمہارے محلے میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے رشتہ داروں میں جو کوئی غریب ہے اس تک تمہارے ذریعے سے اس کا حق پہنچتا رہے، اور وہ بھی اپنے 2 وقت کی روٹی کھاتا رہے، کپڑے پہنتا رہے۔ یہ مقصد ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر نکالنے کا۔ اب آئیے مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ زکوٰۃ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے، اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس کو نکالنا، لیکن وہ ایک فقیر غریب مسکین ہونا چاہیے، یعنی مالک نصاب نہیں ہونا چاہیے۔ اب کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا تب بتاؤں گا۔ بہرحال انہوں نے تعریف میں یہ تذکرہ کیا کہ وہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ ہاشمی نہیں ہونا چاہیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہونا چاہیے، یہ مراد ہے، یعنی سید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے،
اور اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے، اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار مردود الشہادہ ہے۔ فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، اگر کوئی انکار ہی کر دیا کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں تب تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن زکوٰۃ کو مانتا تو ہے، ایمان تو رکھتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا۔ جیسے بہت سارے لوگ نماز کو مانتے تو ہیں لیکن نماز ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ فاسق ہیں۔ فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ علل اعلان گنہگار ہیں، ان کی کسی بھی اعتبار سے عزت نہیں کی جائے گی۔ فاسق کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی توہین کی جائے گی، اس کو ذلیل کیا جائے گا، تاکہ ہو سکتا ہے اپنی ذلت کو دیکھتے ہوئے وہ فسق سے جو ہے وہ توبہ کر لے اور پھر راہ ہدایت پر آ جائے۔ لیکن بہرحال آج ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ فاسق صرف یہی نہیں ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں تو 90% لوگ اس لسٹ میں آتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی اسی لسٹ میں آتے ہیں، وہ بھی فاسق ہیں۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بولیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن معاف کیجیے گا۔ شریعت مطہرہ میں عند الاحناف داڑھی کا جو مسئلہ ہے، ایک مشت، اگر کسی کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے یا ہے ہی نہیں، وہ بھی اس لسٹ میں آتے ہیں، وہ بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی بھی اعتبار سے حرام کمائی کرتا ہے، حرام کمائی، تو وہ اگر اس پر عقیدہ رکھتا ہے کہ حرام اسلام میں جائز ہے تب تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، لیکن یہ مانتا ہے کہ حرام غلط ہے، غلط مانتے ہوئے حرام کھاتا ہے تو وہ بھی فاسق معلن ہے اور وہ بھی اسی لسٹ میں آتا ہے۔ اس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجئے، اس کے سمجھنے کے لیے مختصر سا جملہ، جو کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا ہے وہ انسان فاسق معلن ہے۔ اس میں جھوٹ بولنے والا آ گیا، غیبت کرنے والا آ گیا، چغلی کرنے والا آ گیا، گالی دینے والا آ گیا، یہ سارے لوگ ہیں جو فاسق میں آتے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا فرمایا جائے؟ مردود الشہادہ۔ مردود الشہادہ مطلب یہ ہے کہ ان کی گواہی کسی چیز میں مانی ہی نہیں جائے گی۔ اور آج ہوتا کیا ہے، جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو لوگ ایسے ہی لوگوں کو گواہ بناتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ چور کو ہی اپنا ساتھی بنا کے لاتا ہے، ڈاکو کو ہی اپنا ساتھی بنا کے لاتا ہے۔ چور کبھی نہیں سوچے گا کہ نمازی کو لے کر جاؤ، چور کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ ایک سچے انسان کے لیے لے کر جاؤ۔ چور یہ سوچتا ہے کہ سچا جائے گا تو میری ہی مخالفت کرے گا، اس لیے چور کو لے کے چلو تاکہ ہمارا سپورٹ کرے۔ تو جو لوگ غلط ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غلط کو اپنے سپورٹ میں لاتے ہیں، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں۔ جب وہاں گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے تو چاہے گھوس کھلا کے چوروں کو اپنے سپورٹ میں لانا پڑے، چاہے پیسے کھلا کر، چاہے 2 وقت کی بریانی کھلا کر، بہرحال اپنے جیسا ہی گواہی دینے والا ہونا چاہیے، تب ہمارا سپورٹ کرے گا، ورنہ وہ ہمارا سپورٹ نہیں کرے گا۔ یہ حالات بن چکے ہیں، جبکہ شریعت کے اعتبار سے اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسے لوگوں کی گواہی مانی ہی نہیں جائے گی۔ آج کسی بھی معاملے میں اگر ہم ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنا کر اپنے سپورٹ میں رکھتے ہیں تو خود ہم اس کی لسٹ میں آئیں گے۔ ہم اچھے بھی ہیں تو ہم خود فاسق معلن ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ ایک ایسے انسان کو رکھ رہے ہیں جو علل اعلان فسق کرنے والا ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، جمعہ کو چھوڑنے والا ہے، عید بقرعید کی نماز چھوڑنے والا ہے، روزے چھوڑنے والا ہے، اور دبا کے سب کو گالیاں دینے والا ہے۔ تو ایسا انسان اگر خود ہے تو وہ فاسق ہے، اور جو اس کے ساتھ میں رہے گا، جو سپورٹ کرے گا، وہ بھی اسی لسٹ میں آئے گا، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں۔ بہرحال فرماتے ہیں مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا مال لیا اور یوں ہی بانٹ دیا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کیا، بانٹ دیا، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مباح کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جائز کر دیا کہ جس کو میرے مال میں سے لینا ہے لے لو، یا مثال کے طور پر کسی نے 10,000 دیا کہ لے جا کے پورے محلے میں بانٹ دو، اور نیت کر لیا کہ زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے، غریب اور مالک نصاب نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال فرماتے ہیں مثلا فقیر کو بنیت زکوٰۃ کھانا کھلا دیا، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ فقیر کو بنیت زکوٰۃ کی نیت سے فقیر کو کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم نے جیسے بتایا زکوٰۃ میں نیت کے ساتھ ساتھ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ کون ہونا چاہیے؟ غریب۔ ساتھ ہی ساتھ جس کو دے رہے ہیں
کھلانے پلانے سے کام نہیں چلے گا، اپنا جو مال ہے اس مال کا اس کو مالک بنانا شرط ہے۔ مالک یعنی ہم اس کو مال دے دیں اور اس کو اس کا ذمہ دار بنا دیں، اس کے قبضے قدرت میں دے دیں کہ اب اس مال کا حقدار تو ہے، تو جو چاہے وہ کرے، تب زکوٰۃ ادا ہوگا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا 10,000 زکوٰۃ نکل رہا ہے، لاؤ افطاری کرا دیں، نہیں زکوٰۃ ادا ہوگا۔ لاؤ 50 غریبوں کو بلا کے کھانا کھلا دیں، نہیں زکوٰۃ ادا ہوگا۔ آپ اس پیسے سے کچھ سامان لے کے ضرورت کی چیز دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ دے دیں، وہ اپنے اعتبار سے استعمال کریں، وہ اس کا مالک بن جائے غریب، تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگا۔ کہتے ہیں کھلا دیا زکوٰۃ ادا نہ ہوئی کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا۔ ہاں اگر کھانا دے دیا، مطلب راشن وغیرہ خرید کے اس کو مالک بنا دیا کہ یہ لو آپ استعمال کرو، اس کو دے دیا، وہ اپنے اعتبار سے استعمال کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن بہرحال خود کھانا بنا کے یا بنوا کے کھلائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں سامنے والے کو مالک نہیں بنانا پایا جاتا ہے۔ یوں ہی بنیت زکوٰۃ فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے جو پیسے زکوٰۃ کے نکالے اس سے کپڑے لائے اور فقیروں کو مالک بنا دیا، اس طرح بھی کرتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فقیر کو بنیت زکوٰۃ مکان رہنے کو دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 4-5 مکان ہے، کوئی غریب تھا، اب اس کے پاس بیچارے کے بعد 2-3 لاکھ زکوٰۃ نکل رہی ہے، اب نکالتے بھی لالچ آ رہی تو سوچا چلو ایک روم ہی دے دو، 1 سال کے لیے فقیر کو اس میں رہ جائے گا تو اپنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کام نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مالک بنانا نہیں پایا گیا، آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے۔ اگر روم ہی اس کو دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، لیکن اتنا بڑا کلیجہ ہے کس کا؟ ہاں کسی فقیر کو روم دے دو تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اتنا بڑا کلیجہ ہے کہ یہاں تو موقع ملے تو ہڑپ لیں گے، موقع ملے تو فقیروں کو بیچاروں کو روڈ پہ ڈھکیل دیں گے، اور جو اس کی جھوپڑی وغیرہ ہے وہ بھی ہڑپ لیں گے۔ یہ حالات ہیں، اور دینے کی تو بات بہت دور ہے۔ بہرحال زکوٰۃ میں کسی بھی فقیر کو آپ کچھ بھی دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، تو شرط یہ ہے کہ اس کو اس کا مالک بنایا جائے، یعنی پوری پراپرٹی اسی کی ہو جائے گی، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ مال کا کوئی حصہ اسے نہ دیا بلکہ منفعت کا مالک کیا، یعنی ہم نے اپنا مال اس کو دیا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے مال سے اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے کہ بھائی رہو 1 سال تک تمہارا فائدہ ہوگا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ چلو آدھا ہی روم لے لو، آدھا روم بھی دے دیتے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی، لیکن دیا نہیں، کیا کیا؟ صرف اس کو فائدہ پہنچایا۔ کہتے ہیں مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو۔ اچھا، بڑی اہم چیز یہ ہے، ہم فقیر کو دے تو رہے ہیں، مالک بنا رہے ہیں، لیکن وہ مالک بننے کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ہم تو اپنے اعتبار سے اس کو مالک بنا رہے کہ بھائی یہ لو 10,000 نکل رہا ہے، 10,000 کا موبائل میں تم کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو مالک بنا دیا کہ لے لو تم، لیکن وہ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ اب قبضہ کیسے نہیں کر سکتا؟ دیکھیے فرماتے ہیں یعنی ایسا نہ ہو کہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے ورنہ ادا نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک پاگل ہے، سمجھنے کے لیے پاگل ہے اور غریب بھی ہے، تو غریب کے اعتبار سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ حقدار ہے، لیکن جب ہم اس کو دے رہے ہیں، مالک بنا رہے ہیں، تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں یہ کرنا کیا چاہیے، آپ دیے اور اٹھا کے گٹر میں پھینک دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مالک بننا جانتا ہی نہیں ہے، وہ اس پہ قبضہ کرنا جانتا ہی نہیں ہے، تو جب وہ قبضہ کرنا جانتا ہی نہیں ہے تو اس کو مالک بنانا جائز ہی نہیں ہے، تو فیصلہ کیا نکلا کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے گھر میں کوئی ہے، اس کو مالک بنا دیا جائے کہ بھائی اس سے آپ اس کی ہیلپ کرو، اس سے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، تو بالکل جائز ہے، درست ہے۔ مثلا نہایت چھوٹے بچے یا پاگل کو دینا، وہی مثال یہ بھی دے رہے ہیں کہ بہت چھوٹا بچہ ہے، غریب تو ہے، غریب گھر کا ہے، آپ نے سوچا غریب گھر کا ہے دے دو، آپ نے دے تو دیا، مالک تو بنا دیا، اور جیسے آپ دے کے مڑے کہ وہ پھینک دیا، اب وہ مالک بننا تو جانتا نہیں ہے، تو ایسے بچوں کو دینا جو ابھی نابالغ ہیں، جو اس کے اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں کسی چیز کی، یا پاگل کو دینا، اور اگر بچہ اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو یا وسیع یا جس کی نگرانی میں ہے قبضہ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے، تو وہ تو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے باپ کو، لیکن شرط یہ کہ اس کا باپ بھی فقیر ہونا چاہیے۔ فقیر سے مراد وہ فقیر مت سمجھ لیجیے گا بھائی، اس میں الفاظ
اردو کے ہیں، لیکن فقیر سے مراد وہ سب ہیں جو مالک نصاب نہیں ہیں۔ فقیر سے مراد بولا نہیں ہے جو روڈوں میں بھیک مانگتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی تو اس میں آتے ہی ہیں، لیکن ہر وہ انسان جو 2 وقت کا کھانا تو کھاتا ہے، رہنے کا مکان بھی ہے اور مالک نصاب نہیں ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ بھی لے سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے فقیر کا مطلب۔ اور کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ بہرحال وقت ہو گیا، اب زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں اس پر انشاءاللہ کل روشنی ڈالیں گے۔ تو بہرحال آخر میں چلتے اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ بہت ہی اہم اور اسلام کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ جو لوگ مالک نصاب ہیں اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو یاد رکھیں اتنے بھیانک عذاب ان کے لیے۔ میں نے 2-3 حدیث بیان کی، اس میں تقریباً 25 حدیثیں بیان کی گئی ہیں جس میں عذاب کا تذکرہ ہے۔ تو اگر وہ حدیثوں کی روشنی میں بھی دیکھیں تو وہی مال ان کو جہنم میں لے کر جائے گا جس مال پر آج لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، جس مال پر آج لوگ گھمنڈ اور تکبر کر رہے ہیں کہ میرے برابر تو کوئی ہے نہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب تک تمہاری آنکھیں نہیں بند ہو رہی ہیں، روح تمہارے جسم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے، جب تک تو مزہ آ رہا ہے کہ ہمارے برابر کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے روح اور جسم کا تعلق ختم ہوگا یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اب ہم سے برا کوئی نہیں ہے، اب اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ اس کو یہ لگے گا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہم سے اچھے ہیں، اب سب سے برا ہم ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ہمارے ساتھ تو عذابات کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو شریعت مطہرہ کے قانون کی روشنی میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جائز مال کمانے کی اور جائز مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔